الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: أَنَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی واجب الاحترام دینی بھائیوں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت صرف آپ کی قوم تک یا مخصوص علاقے تک محدود نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے اور تمام انسانیت کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اسی کا نقشہ قرآن کریم کھینچ رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی قوم میں سے، عرب قوم میں سے ایک انسان کو، ایک نبی کو بھیجا ان پڑھ لوگوں میں. امی عربی کے اندر کہتے ہیں ان پڑھ، ناخواندہ، جو علم سے واقف نہ ہو. تو ایسے ان پڑھ لوگوں کے درمیان اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے. پھر اخیر میں قرآن کریم اس آیت کو کمپلیٹ کر رہا ہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، آپ نے دنیا کے اندر آنکھیں کھولی، اس وقت ساری انسانیت اور آپ کی ساری قوم لفی ضلال مبین، واضح گمراہی اور ضلالت کے اندر پڑی ہوئی تھی. اب اس آیت کریمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا منظر کھینچا گیا ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے. اس وقت لوگوں کے حالات کیا تھے، لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے. تو آپ نے آپ کے خاندان کی اور جس قوم میں آپ مبعوث ہوئے اس کے 2 صفات بیان کیے. پہلی صفت قرآن کریم نے بیان کی کہ وہ بالکل ان پڑھ اور ناخواندہ لوگ تھے، اور دوسری صفت قرآن کریم نے بیان کی کہ ساری انسانیت ضلالت و گمراہی کی تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. اب ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کو سمجھنے سے پہلے اور آپ کی نبوت کے کارناموں کو سمجھنے سے پہلے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکی زندگی کے 13 سال کیسے گزارے اور مدنی زندگی کے 10 سال کیسے گزارے، آپ کے مجددانہ کام کیا تھے، اس کو کامل اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے کے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے وقت کے حالات سامنے آ جائیں. جب وہ نقشہ پوری طرح ہمارے سامنے ہوگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی اہمیت اور تا قیامت رہتی دنیا تک کی آپ کی بعثت ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی. تو اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو اور آپ کی بعثت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب لوگوں کے احوال کیا تھے. تو آپ یہ سمجھیے کہ عرب کی 3 قسمیں ہیں. تاریخ کی کتابوں میں پرانے جو عرب ہیں ان کی 3 قسمیں کی گئی ہیں. نمبر 1 عرب بعیدہ، یعنی وہ عرب جو ہلاک ہو گئے، پراپر جزیرۃ العرب کے اندر پیدا ہوئے لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. جیسے قوم عاد ہے،
قوم سمود ہے کہ یہ جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کے اندر ان کا نبی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ بالآخر نبی کی بات کو نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ بحر میت وغیرہ کے اندر غرقاب ہو گئی اور آج ان کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ اس کو کہتے ہیں عرب بعیدہ۔ دوسری عرب کی قسم ہے عرب مستعربہ، یعنی پراپر جزیرۃ العرب میں پیدا ہونے والے لوگ نہیں تھے، باہر سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں کے عرب قبیلوں سے عربی سیکھی، اس لیے عرب مستعربہ یہ عربی لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عرب لوگ جنہوں نے دوسروں سے عربی سیکھی، یعنی پراپر عرب نہیں تھے۔ اور آپ علیہ السلام جس خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، بنو ابراہیم اور بنو اسماعیل سے، یہ خاندان عرب مستعربہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ لوگ تاریخ سے واقف ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور عراق کے جس گھر کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی تھی وہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ آپ کے چچا اور آپ کے ابا جان ایک روایت کے مطابق بت بنا کر بیچتے تھے، اور چونکہ یہ آگے جا کے نبی بننے والے تھے، اس لیے ان کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے باطل کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بت پرستی کے تعلق سے اپنے ابا کی اور اپنے خاندان کی مخالفت کی۔ بالآخر انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان والوں کو سلام کہہ کر اپنا گھر اور اپنا وطن چھوڑ دیا، اور عراق کو چھوڑ کر فلسطین شام تشریف لے گئے۔ وہاں ایک زمانے تک وہ رہے، اور وہیں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی، اور اپنی نبوت کے کام کا مرکز فلسطین کو بنایا۔ پھر اللہ پاک کو ان سے آزمائش لینی مقصود تھی، اور ان کے ذریعے سے ملت ابراہیمی کو قائم کرنا مقصود تھا، اور ملت ابراہیمی کا مرکز اللہ پاک کو جزیرۃ العرب بنانا مقصود تھا۔ اس لیے ان کی آزمائش کا دور شروع ہوا، اور اللہ پاک نے کہا کہ آپ فلسطین کو چھوڑ دو۔ پہلے بت پرستی کی نفرت کے نتیجے میں عراق کو، اپنے وطن کو چھوڑا، خاندان سے مخالفت مول لی، اس کے بعد فلسطین تشریف لائے، اور فلسطین کے اندر رہتے ہوئے نبوت ملی، اور نبوت کا مرکز فلسطین کو بنایا۔ اب اللہ پاک نے آزمائش لینی شروع کی، تو پہلی یہ آزمائش اللہ پاک نے یہ ڈالی کہ آپ فلسطین کو چھوڑ دو، اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اور معصوم بچے اسماعیل کو لے کر جزیرۃ العرب تشریف لے جاؤ۔ اب یہاں پر مجھے بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت ہاجرہ کیسے ان کے ہاتھ میں آئی تھی، کہ وہ واقعہ مصر تشریف لے گئے تھے کسی کام سے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ خوبصورت اور پرائی عورتوں کی حرمت پر اپنی آنکھوں کو خراب کرتا تھا اور ان کی عزتوں کو داغدار کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتا تھا تو وہ عزت کو نہیں لوٹتا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھی۔ اب جب سارہ کے تعلق سے وزیر نے بادشاہ کے تک بات پہنچائی کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک خوبصورت عورت آئی ہے، تو بادشاہ کی دلی خواہشات بھڑکی، اور اس نے سارہ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو بتایا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کیا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا، یعنی اپنے ذہن کے اندر دور کا معنی مراد لیا تھا، اور بادشاہ نے قریب کا عرفی معنی سمجھ لیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی حقیقی بہن ہے، حالانکہ ان کے دماغ میں دینی بہن تھا، اور بیوی بھی دینی بہن ہے۔ تو اس تعلق سے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا، بلکہ الٹا بادشاہ ان کی پاک دامنی سے، ان کی حیا سے، واقعہ ہے کہ جب وہ ہاتھ بڑھانے لگا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، تو ان کی پاک دامنی سے اور ان کی عصمت سے متاثر ہوا، جس کے نتیجے میں اپنی باندی حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالے کیا، حضرت سارہ کے حوالے کیا۔
پھر حضرت سارہ سے چونکہ اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ اپنے شوہر ابراہیم کو دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا فلسطین کے اندر، اور فلسطین کے اندر رہتے ہوئے ان سے بچہ پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ملت ابراہیمی قائم کرنا مقصود تھا، اور ملت ابراہیمی کا مرکز جزیرۃ العرب کو اور مکہ کو، حرم مکی کو بنانا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے نبوت کے مرکز فلسطین کو بھی چھوڑ دیجئے اور جزیرۃ العرب کی طرف تشریف لے جائیے۔ اب بات کو پکڑ کے رکھیے، میں عرب مستعربہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ علیہ السلام عرب مستعربہ سے ہیں، اور عرب مستعربہ کی تاریخ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، کیونکہ یہ پراپر عربی نہیں تھے۔ جزیرۃ العرب میں آباد ہو کر یمن سے جو قبیلہ آیا تھا، قبیلہ جرہم، جو عربی تھا، اس سے انہوں نے عربی سیکھی تھی، اس لیے اس کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ چنانچہ جب آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جزیرۃ العرب تشریف لائے، اور چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے مکہ کی وادیوں سے ان کا گزر ہوا، اور جس وقت آج کعبۃ اللہ کھڑا ہے اسی کے سامنے وہاں آ کے آباد ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام۔ اب اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ پہلی آزمائش تو یہ ہوئی کہ فلسطین جیسا انبیاء کا مرکز چھوڑا، اور یہاں جیسے پہنچے ہیں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے دوسری آزمائش ڈالی کہ بیابان جنگل ہے، پرندہ پر مار نہیں رہا ہے، یہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک کہیں آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ چلتے سفر کے قافلے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب سناٹا ہوتا ہے، شام جب سورج ڈوبتا ہے، تو درندوں کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، عجیب عجیب آوازیں ڈراؤنی خوفناک کانوں تک پہنچتی ہے۔ ایسے بیابان جنگل کے اندر حضرت ہاجرہ اپنے معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو یہاں چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے یہاں پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پاک کا حکم تھا کہ بیوی کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ چنانچہ وہ جانے لگے۔ جاتے ہوئے حضرت ہاجرہ نے کچھ سوالات کیے کہ آپ ہمیں معصوموں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے بعد ہماری دیکھ بھالی کون کرے گا، اور ہمارے اوپر کس کا سہارا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن چونکہ وہ اشرف الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں تربیت پائی تھی، اس لیے چلتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور اشارے سے بتلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر کے ذریعے حامی بھری ہے اور کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، فوراً حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جواب یہ تھا، اذن ان اللہ لا یضیعنا، تب تو اللہ تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر وہاں سے علیحدہ ہوئے، اور سامنے ایک دیوار کی یا درخت کی آڑ میں کھڑے ہوئے، اور اللہ کے سامنے اللہ کے دربار حضور حاضر ہوئے اور دعائیں کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار تیرے حکم سے میں نے اپنے خاندان کو، اپنی ذریت کو یہاں پہ بیابان جنگل کے اندر ایسی زمین میں چھوڑا ہے، ذی زرع، جو کھیتی کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی پتھریلی اور پہاڑی زمین ہے، بالکل آبادی کے قابل زمین ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آگے دعائیں کی، اے اللہ میری ذریت کو ضائع مت کرنا، ان کو تو سنبھالنا اور ان کے اندر نماز کو قائم کرنا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذریت کے لیے جو دعائیں ہیں
ان دعاؤں میں پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ میری ذریت میں نماز کو قائم رکھنا۔ اس دعا سے اشارہ یہ ملتا ہے، اس دعا کو قرآن کریم نے نقل کیا 13ویں پارے میں۔ اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان بیابان جنگل میں ہو اور ایسے حالات کے اندر آ جاوے کہ جس حالات سے نکلنے کی کوئی راہ اس کے سامنے نہ ہو، تو اس کی نجات کا ذریعہ صرف نماز ہی ہے۔ یہ صاف قرآن کریم کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر دوسری یہ دعائیں کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا۔ چنانچہ آج دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں کا میلان حرم کعبہ کی طرف ہونے لگا، اور آج تو کیا پوچھنا۔ اور تیسری یہ دعا کی کہ اللہ پاک ان پر روزی کے دروازے کھول دینا۔ چنانچہ آج ان کی دعا کا یہ اثر ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جو بھی نیا پھل جنم لیتا ہے، سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر بکنے کے بجائے حرم کے اندر پہنچتا ہے۔ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعائیں کی، پھر واپس فلسطین تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے نبوت کے کاموں کو انجام دینے لگے۔ یہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے ہے۔ معصوم بچہ ہے، بیابان جنگل ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے۔ اب بھلا ماں کیسے اپنے بچے کی پیاس کو برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت ہاجرہ اپنی ساری ضرورتوں کو بھول کر اپنے بچے کے پیاس کو مٹانے کی تلاش کے اندر کبھی صفا سے مروہ کا چکر لگاتی ہے، کبھی مروہ پہ جا کے دیکھتی ہے کیا میرا بچہ زندہ تو ہے۔ جب اس کو تسلی ہوتی ہے کہ زندہ ہے، تو ایسی بے چینی کے عالم میں مروہ سے صفا کا اس طرح کے ساتھ چکر لگائے اور مایوس ہو گئی تھی کہ اب تو میرا بچہ زندہ نہیں بچا ہوگا۔ اور پھر وہ اپنے بچے کے پاس واپس آتی ہے تو بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے۔ اتنی دیر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جہاں پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت میں ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں پر حضرت جبرائیل نے پر مارا اور اللہ پاک نے زمزم کا کنواں اور پانی نکالا۔ اب چونکہ وہ پانی اللہ کی قدرت کے کرشمے سے نکلا تھا تو وہ تھمنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ مٹی کی اور پتھر کی آڑ بنا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے چشمہ رک جاوے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کو قیامت تک چلانا مقصود تھا، وہ کہاں سے رکتا؟ تو پھر کسی بھی طریقے سے ان کو ندا آئی کہ اگر پانی کو روکنا ہے تو پھر زمزم کہو تو رک جائے گا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے زمزم کہا تو وہ پانی رک گیا۔ یہاں پر مورخین نے بڑی قیمتی باتیں لکھی ہیں، علمی بات ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے کہ جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے؟ تمام مورخین کا بلکہ محدثین کا اتفاق ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے۔ اس کی دو دلائل انہوں نے دی ہے، بہت مضبوط دلائل دی ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر تھا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا دخل تھا، اور اخیر میں تو کیا کہنا کہ جس وقت آپ علیہ السلام نے زمزم کا پانی ہاتھ میں لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ پانی کو پینا مت بلکہ اپنا لعاب دہن زمزم کے پانی میں ڈالو، اور اپنے لعاب دہن کا ملا ہوا زمزم کا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ کیا جنت کے شرابوں کے اندر اور جنت کے پانیوں میں سب کچھ مل سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کا لعاب دہن مل سکتا ہے؟ زمزم کے پانی کی برکت ہے، حتیٰ کہ حوض کوثر کے پانی سے بھی بابرکت پانی زمزم کے پانی کو قرار دیا گیا۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے، آگے سیرت کی روشنی میں انشاءاللہ واقعہ آئے گا، 4 مرتبہ آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی گویا کہ آپ کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے 4 مرتبہ۔ وہ 4 مرتبہ کن کن مرحلوں پہ ہوا ہے انشاءاللہ آئندہ۔ اس کے اندر اصل زمزم کے پانی کے، جنت کے اور حوض کوثر کے پانی کے افضل ہونے کی دلیل یہ ملتی ہے کہ 4 مرتبہ آپ علیہ السلام کا شق الصدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سوئی لے کے آئے تھے، دھاگا لے کے آئے تھے، آپ کے ٹانکے لیے گئے تھے، تو سارے اوزار جو لے کے آئے تھے وہ جنت کے سے لے کے آئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا سینہ اور دل مبارک جو دھویا گیا وہ زمزم کے پانی سے۔ اگر زمزم کا پانی کے مقابلے میں جنت کا پانی یا حوض کوثر کا پانی افضل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جس طرح آپریشن کے دوسرے آلات جنت سے لے کے آئے تھے، اسی طرح پانی بھی جنت کا لے کے آتے، یہ دلیل ہے۔ تو خیر، ہمیں قدرداری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لعاب دہن سے ملا ہوا پانی اللہ پاک ہمیں پلا رہے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر زمزم کے اندر خوراک اور شفا ہے، احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اگر گھر کے اندر ہو تو مہیا رکھنا چاہیے اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ پاک نے اس ملت ابراہیمی کے نتیجے میں زمزم کے مبارک پانی سے ہمیں سیراب کیا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اتنی دیر کے اندر ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر تھے اور یہاں پر پانی کا اللہ پاک نے چشمہ کھول دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب پانی کا چشمہ کھل گیا تو پرندوں تک تو بات جائے گی، اور پرندے اسی جنگل کے اندر گھومتے ہیں جہاں پانی کا انتظام ہو، چنانچہ چاروں اطراف سے پرندے یہاں بیابان پہاڑی علاقے کے اندر گھومنے لگے، اور یمن سے ایک قبیلہ جرہم روانہ ہوا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ یمن کے اندر ایک بہت بڑا ڈیم تھا جس کو سیل معارب کہتے ہیں۔ کوئی باڑھ آئی تھی جس کے نتیجے میں اس ڈیم کی دیواریں گر گئی اور وہ سارا پانی بہہ گیا، جس کی وجہ سے یمن کے اندر پانی کی تلاش ہو گئی، اور یمن کے اکثر قبائل کے اندر پانی باقی نہیں رہا، تو قبیلہ جرہم پانی کی تلاش میں یمن کو چھوڑتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ اب یہ یمن کو چھوڑ کر روانہ ہوا، چلتے 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 اس وادی کے اندر پہنچے جس وادی کے اندر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ پھر انہوں نے دور سے اندازہ لگا لیا کہ یہاں پرندے گھومتے ہیں، اس کا مطلب یہاں ہمیں پانی ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو نمائندے کے طور پر بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ یہاں پانی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ان کے نمائندے یہاں پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے سوائے ایک بوڑھی عورت کے اور اس کے معصوم بچے کے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو۔ تو وہاں پر حضرت ہاجرہ نے پہلی شرط یہ لگائی کہ آپ یہاں پر رہ سکتے ہو، یہ اللہ کی زمین ہے، میری زمین نہیں ہے، لیکن میری قربانیوں کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے، آپ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے، یہاں رہو، یہاں اپنی آبادی بناؤ، لیکن زمزم کے کنویں پر قبضہ میرا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اولے دن سے اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں اس کو رکھا۔ اب یہاں پر حضرت ہاجرہ کی فراست کو ذرا سوچیے، اگر اس وقت حضرت ہاجرہ یہ معاہدہ نہ کرتی اور یہ بنیادی شرط نہ لگاتی تو شاید یہ چاہے زمزم ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ کتنے بڑے بڑے قبائل نے، جیسے آج پیٹرول کے کنویں پر جس طرح امریکہ اور صہیونی طاقتیں مسلم ممالک کے گھروں کے اندر گھس کر قبضہ کر رہی ہے کیونکہ وہاں سے اس کی انکم وابستہ ہے، تو اسی طرح ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کی برکتیں کیا ہے، چاہے وہ نام بدل دیتے لیکن نام کے بدلنے سے حقیقتیں گم نہیں ہو جایا کرتی۔ اس لیے آج وہ لوگ اپنے کنٹرول میں اور اپنے قبضے میں لے لیتے، تو اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا کہ حضرت ہاجرہ نے پہلا جو قبیلہ آباد ہونے والا تھا اس سے یہ شرط لگا دی کہ یہاں پر آپ آباد ہو سکتے ہو، لیکن چاہے زمزم پر کنٹرول اور قبضہ میرا ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ قبیلہ جرہم آباد ہو گیا، اور یہ پراپر عربی قبیلہ تھا۔ قبیلہ جرہم عربی قبیلہ تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہ تو پراپر عربی نہیں تھے اور عربی سے واقف نہیں تھے، ان کی عبرانی زبان تھی۔ اب جب قبیلہ جرہم جو عرب قبیلہ آیا اور یہاں پر آباد ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا سردار بنا لیا۔
یہاں تک کہ قبیلہ جرہم کی لڑکی سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا۔ اب جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے سردار بن گئے اور پھر ان کے وہاں ان کا نکاح ہو گیا اور اس قبیلے سے انہوں نے عربی بھی سیکھ لی۔ اب جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی ان سے سیکھ لی، اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل جزیرۃ العرب میں چلی ہے، جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں عرب مستعربہ۔ یہ ہے عرب مستعربہ۔ جب عرب مستعربہ آباد ہو گئے اور پھر ان کی نسل آپ علیہ السلام تک چلی، اور پھر ابھی بھی جو عرب مستعربہ چل رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ دوسری آبادیوں سے آ کر لوگ مل گئے اور پھر انہوں نے عربی سیکھی، تو جو دوسرے لوگ آ کر ملے ہیں عرب مستعربہ کے ساتھ، ان لوگوں کو اور ان عربوں کو کہا جاتا ہے عرب عاربہ۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اصل جو ہمارا خاندان اور ہمارا نبوت کا چشم و چراغ جس خاندان سے ملتا ہے وہ بنو مستعربہ ہے، اور عرب مستعربہ ہے، بنو اسماعیل ہے، جنہوں نے قبیلہ جرہم سے عربی سیکھی تھی اور جزیرۃ العرب کو آباد کیا تھا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 16 سال کے جوان ہو گئے، بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا مسلسل 3 مرتبہ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہاں پر تشریف لائے، پورا تفصیلی واقعہ ہے، اپنے بیٹے کے سامنے یہ رکھا کہ میں 3 مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بھی تو آخر جس طرح حضرت ہاجرہ نے اپنے خاوند کی زوجیت میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو اپنا حکم سمجھا اور ہر اعتبار سے اپنے خاوند کا تعاون کیا، اسی طرح بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ابا انی ارو اذبحو کا، جب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تو دیر کس بات کی، فنظر ماذا ترو، جو آپ کی رائے ہو آپ اس کو چلائیے اور آپ چھری لے کر مجھے قربان کر دیجئے، میں اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آگے یہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ پھر واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پر اللہ پاک نے دمبا بھیج دیا اور چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا۔ اور کیوں نہ نکالتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اسی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے خاتم الانبیاء سید الرسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ آگے واقعہ آئے گا، اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابن الذبیحین کہہ کر پکارا گیا۔ ایک مرتبہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی دیہاتی صحابی نے آ کر آپ علیہ السلام کو کہا یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو آپ علیہ السلام مسکرائے، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کو یبن الذبیحین کہہ کر پکارا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی تاریخ بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، پھر ان سے جو نسل چلی ہے وہ پوری بنو اسرائیل ہے۔ تو بنو اسرائیل یہ بنو اسحاق ہے، اور بنو اسحاق کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے ملتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی نسل چلی ہے، لیکن ان کی نسل سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے۔ ان کی نسل سے بس آخری نبی خاتم الانبیاء سید الرسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو چونکہ آپ کے دادا اور آپ کے ابا حضرت اسماعیل ہے جو چھری کے نیچے آئے تھے، تو گویا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور جب عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے حقیقی دادا ہے، اللہ پاک نے ان کو 9 بیٹے دیے، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10واں بیٹا دیا تو میں اللہ کے شکرانے کے طور پر اس 10ویں بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ پیدا کیے، آپ علیہ السلام کے والد محترم۔ اب ظاہر ہے کہ عبد المطلب یہ قریش کے سردار تھے، ان کی بات تسلیم کی جاتی تھی، اور قریش بات کے پکے ہوتے تھے، اور یہ تو مکہ کے چودھری اور پاسبان حرم تھے، یہ تو کہا اپنی منت سے ٹلنے والے تھے۔ چنانچہ جب عبداللہ
جوان ہو گئے اور کھاتے پیتے ہو گئے تو انہوں نے عبداللہ کو پکڑا اور کہا کہ میں اپنی منت پوری کروں گا۔ تو پھر دجیال والے آڑے آ گئے اور کہا کہ بھئی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بات بڑھتے بڑھتے ننیال تک پہنچی تو حضرت عبداللہ کے ننیال والے کھڑے ہو گئے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے بھانجے اور نواسے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، اور عبد المطلب نے قسم کھا لی کہ جب میں نے منت مانی ہے تو پوری کر کے رہوں گا۔ پھر اخیر میں اس بات پہ سب طے ہو گئے کہ چلو تم بھی اپنی بات کو ایک طرف رکھو، ہم بھی اپنی بات کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو کہانت کا کام کرتی ہے، کہانت یعنی لوگوں کے ایسے مسائل کو سلجھاتی ہے۔ چلو اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ جو بھی رائے دے گی اس کی رائے پر عمل کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت عبداللہ کے ددیال والے ننیان والے سارے اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت نے بہترین رائے دی کہ وہ رائے یہ تھی کہ آپ ایک کام کرو، 10 اونٹوں کا پرچہ لکھو کہ اس کے اندر 10 اونٹ کو ذبح کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے پرچے کے اندر عبداللہ کا نام لکھو، اور دونوں کی قرآن اندازی کرو، اور پھر پرچی اٹھاؤ کہ کس کا نام آتا ہے۔ اگر اونٹوں کا نام آتا ہے تو اونٹوں کو ذبح کرنا ہے، اور عبداللہ کا نام آتا ہے تو عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، لیکن عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ آپ جب تک عبداللہ کے مقابلے میں اونٹوں کا نام نہ آ جائے تب تک 10 کو بڑھاتے ہوئے پرچی ڈالتے رہیے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ پرچی ڈالی گئی تو عبداللہ کا نام، دوسری مرتبہ 10 اونٹوں کو بڑھا کر ڈالی گئی تو عبداللہ کا نام، 9 مرتبہ مسلسل عبداللہ کا نام نکلا۔ 10ویں مرتبہ میں جب 100 اونٹوں کو ملا کر پرچہ بنا کر ڈالا گیا اور پھر دونوں پرچیوں کو اٹھایا، دونوں پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھائی گئی تو 100 اونٹوں کا نام لکھا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی بھول سے قتل خطا کے طور پر اگر جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا اسلامی حکومت کے اندر قصاص ہے، یعنی جان کے بدلے میں جان۔ لیکن قتل خطاً بھول سے کسی کو قتل کر دیا، مثال کے طور پر جنگل میں شکار کرنے گیا، اب سامنے دیکھا کہ ہرن ہے اور اس کے ذہن میں ہرن تھا، تیر مارا، اچانک کوئی آدمی تھا، آدمی کو لگ گیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ یا ہرن تھا اور ہرن کو سمجھ کے مارا، اور لیکن ہرن گولی پہنچنے سے پہلے وہاں سے کراس کر گیا اور اس کے ورے جو انسان کھڑا تھا اس کو لگ گئی اور وہ مر گیا۔ یہ دونوں شکلیں قتل خطا کی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بھول سے کسی کو قتل کر دے قتل خطا کے طور پر تو اس کے بدلے میں اسلامی حکومت کے قوانین کے طور پر 100 اونٹوں کی قیمت اس کو چکانی پڑے گی، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے وارثین کو اور اس کے اولیاء کو یہ قیمت اس کو چکانی پڑے گی۔ تو یہ چونکہ حضرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کو بچانے کے لیے یہ چیزیں اختیار کی گئی تھی، تو اللہ پاک کو یہ حکم اتنا پسند آ گیا کہ زمانے جاہلیت کا یہ حکم اللہ پاک نے قرآن میں اور اسلام میں برقرار رکھا، اور آج بھی یہی حکم ہے۔ تو خیر، چونکہ بنو اسماعیل سے آپ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آئے، اور پھر آپ کی نسل کے اندر آپ علیہ السلام کے حقیقی ابا حضرت عبداللہ بھی چھری کے نیچے گویا کہ آ چکے تھے، تو دو باپ دونوں گویا کہ ذبیح تھے، ذبح کرنے کے لیے چھری میں آ چکے تھے، اس سے بچ کر آپ علیہ السلام نکلے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس صحابی نے پکارا یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو خیر، تو یہ آپ علیہ السلام عرب مستعربہ میں سے تھے کہ 3 لوگوں سے مل کر حضرت ابراہیم کی قربانی ملی، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کی قربانی ملی، اور اخیر کے اندر بیٹے کی قربانی ملی۔ ان تینوں کے نتیجے میں ملت ابراہیمی قائم ہوئی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کی اصلاح ہو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ خود کو قربانی دینی پڑے گی، اور اپنے آپ کی اصلاح ضروری ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد دوسرا نمبر اپنی بیوی کا آئے گا، اور تیسرا نمبر اولاد کا آئے گا۔ اگر یہ تینوں کی صحیح معنی میں تربیت ہو گئی تو گویا کہ ہم ملت ابراہیمی کو اور آپ علیہ السلام کے دین کو کم سے کم اپنے گھر کے اندر زندہ ضرور کر سکتے ہیں۔ تینوں کی قربانی کے نتیجے میں ملت بنتی ہے۔ تو جب پہلی آزمائش تو یہ ہوئی کہ اپنا وطن فلسطین چھوڑو، دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ یہاں آنے کے بعد اپنی بیوی کو اور اپنے لخت جگر کو چھوڑو،
اور تیسری قربانی اور آزمائش یہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ اب بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر اللہ پاک نے چوتھی آزمائش یہ ڈالی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں پر، کہ شروع کے اندر انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے رکھوائی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک شرک کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ ایک ہی ملت پر تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے تشریعی نبی ہے، اور اس کی تفصیل میں پہلے کر چکا ہوں۔ جو شریعت لے کر جو پہلے نبی آئے وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے، کیونکہ اس سے پہلے تو ساری انسانیت مسلمان تھی۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے، کفر کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک محنت کی ہے۔ پھر اخیر کے اندر وہ جب مایوس ہو گئے اور 950 سال کی محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر اللہ پاک نے پوری قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے کشتی بنائی، اس کے اندر جوڑے انہوں نے داخل کر دیے۔ پھر اللہ پاک نے جب پوری دنیا کو طوفان نوح کے ذریعے برباد کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ دوبارہ آدم کی بنا پر، اور آدم نے جہاں پر گویا کہ کعبۃ اللہ کے پائے رکھے تھے، وہاں پر دوبارہ آپ کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھو اور اس کو ملت ابراہیمی کا مرکز بناؤ۔ یہ عرب مستعربہ کیسے آباد ہوئے اور ملت ابراہیمی جزیرۃ العرب کے اندر کیسے پہنچی، اس کی میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سب سے پہلا سوال، آزمائش یہ تھی کہ اللہ پاک کا حکم ہے لیکن کعبۃ اللہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب کیسے معلوم کہ کعبۃ اللہ کہاں پہ تھا، تو میں کیسے اس کی بنیادوں کو کھڑا کروں؟ تو پھر اللہ کی قدرت کے نتیجے میں وہاں پر ایک بادل پہنچا، اور الہام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ بادل جہاں پہ رکے گا، ایگزیکٹ اس کے نیچے آپ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو تلاش کیجیے۔ چنانچہ اس بادل کے نیچے جب کھودنا شروع کیا تو کعبۃ اللہ کی بنیادیں مل گئیں۔ اب جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں مل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں پر دوبارہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب جب تعمیر کرنے لگے تو اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے، جیسے جیسے دیوار تعمیر ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد اس کے لیے تعمیر کے لیے چھوٹا پڑنے لگا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے ایک پتھر دیا، اور اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گویا کہ زندہ معجزہ بتلایا۔ وہ معجزے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو وہ ان کو بلند کر دیتا تھا، اور وہ بلند ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند کرتے تھے، اور پھر جب ان کو نیچے ضرورت پڑتی تھی تو وہ پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا، اور اس پر تعمیر کرتے 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 حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے نشان قدم اس کے اوپر جم گئے، اس کے اوپر پڑ گئے، جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور وہی مقام ابراہیم کے شیشے کے اندر اللہ پاک نے ان کے آثار کے طور پر وہ قدم آج تک باقی رکھا ہے بطور معجزے کے۔ بلکہ یہ کہو کہ اللہ پاک کو ان کی تعمیر کی بنیاد پر جو پتھر پر ان کے آثار قدم پڑے، اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حرم کے اندر سب سے بہترین نماز کی جگہ مقرر فرما دی اس کو۔ یہ ہے فضیلت۔ ان تینوں کی قربانیوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے اندر، عرب مستعربہ کے اندر اللہ پاک نے ملت ابراہیمی کو قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو ان کی قربانیوں کے جو آثار تھے، اللہ پاک نے ہماری شریعت محمدی کے اندر اس کو برقرار رکھا۔ پیاس کے لیے صفا مروہ پہ جانا صحیح کے طور پر برقرار رکھا، چاہے زمزم کا پینا فضیلت کے طور پر برقرار رکھا، حضرت اسماعیل کا چھری کے نیچے آنا قربانی کو واجب کرنے کے طور پر برقرار رکھا،
اور مقام ابراہیم کو چاہے زمزم یہ مقام ابراہیم کو مصلی ابراہیمی کے طور پر برقرار رکھا، اور اخیر کے اندر اللہ پاک نے فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کی قبروں کو حتیم کے اندر بنائے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی اور جزیرۃ العرب کی اور عرب مستعربہ کی تاریخ۔ جب پوری دیواریں قائم ہو گئی، کعبۃ اللہ دوبارہ اپنی دیواروں پر قائم ہو گیا، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اب آپ ٹیلے پر چڑھ کر لوگوں میں اعلان کیجئے کہ لوگ جوک در جوک کعبۃ اللہ کے پاس آوے اور اس کا چکر لگائے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے۔ تو تاریخ میں یہ باتیں، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم کے سامنے جو جبل ابی قبیس ہے وہاں پر چڑھ کے جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں وہ تلبیہ انہوں نے پڑھا تھا، اور کتابوں کے اندر یہ بات مستند علماء کی لکھی ہوئی بات ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تلبیہ پڑھا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تلبیہ کی آواز روح جن ارواح نے سنی ہے، چاہے وہ ماں کے کوکھ میں ہو یا عالم ارواح میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جن روحوں نے اس تلبیہ کو سنا اور اس کے جواب میں لبیک کہا ہے، وہ دیر سویر حرم مکی تک پہنچ کے رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حج جو ہم کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ اپنے پیسوں کے بل بوتے پر اور اپنی روزی کے بل بوتے پر نہیں کرتے، بلکہ عالم ارواح میں اور ماں کے اور باپ کی کوکھ کے اندر ہم نے جو تلبیہ کی آواز سن کر جو جواب لبیک کے ذریعے دیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں قبول کر رہے ہیں اور کعبۃ اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آئندہ انشاءاللہ یہ عرب مستعربہ کی تاریخ تھی، اور یہی سے جزیرۃ العرب کے اندر ملت ابراہیمی کی بنیاد ڈالی گئی اور کعبۃ اللہ قائم ہوا۔ اب اس کے بعد مدینہ پاک اور قرب و جوار کے اندر یہودی نصارہ کہاں سے آئے اور کیسے آباد ہوئے، انشاءاللہ اس کی تاریخ کو آگے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔